خنزیر کی طرح ہو چکا تھا، کالے سور کی طرح ہو چکا تھا۔ علامہ عثمان ابن حسن لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں نشانیاں ظاہر ہوئی کیونکہ حضور جلوہ گر تھے ظاہری طور پر، مگر یاد رکھنا آج یہ نشانیاں تمہیں دیکھنے نہ ملے گی، مگر یہ پردے میں ضرور ہے اور یہ ظاہر ہوتی ہے، سب کو نظر نہیں آتی، سب کو دکھائی نہیں جاتی، اس لیے کہ سب کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے کہ اس میت کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں اگر موجود ہیں ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بھی نمازوں سے کوسوں دور ہیں اور میرے بھائیوں کا حال تو دیگر وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ منظر دیکھ کر زار زار روئے، ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے یہ سارا حال اللہ کے رسول کو کہہ سناؤ کہ یا رسول اللہ اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس کا جنازہ کیسے پڑھیں، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ بات میرے آقا کو پتہ چلی کہ ایک دیہات میں ایک شخص انتقال کر گیا اور اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، تو میرے آقا خود تشریف لائے۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ منہ کالے سور کی طرح تھا۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی مولا اس کا چہرہ درست کر دے، اس کے حال کو بہتر کر دے۔ میرے آقا کی دعا کی شان ہے، میرے امام لکھتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ بڑی ناز سے جب دعائیں محمد میرے قریب آقا کا دعا کرنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کا چہرہ درست ہو گیا، صحیح سالم ہو گیا۔ اس کے بعد جلدی جلدی اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دھیرے سے کسی کے منہ سے نکلا، پہلے تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھیں تو صحیح نماز جنازہ کے بعد اب اس کے چہرے کا کیا حال ہے۔ تو جیسی لوگوں نے چہرے سے کفن ہٹایا تو پھر کیا دیکھا، حضور کی دعا پر جب پہلے چہرہ درست ہو گیا تھا، اب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح کالے سور کی طرح چہرہ ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح چہرہ ہو گیا۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، مولا تو غفار ہے، ہمیں معاف کر دے، تو ستار ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، میرے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کیا رسوائی ہوئی ہوگی اس شخص کی، کیا ذلت ہوئی ہوگی اس شخص کی۔ اللہ اکبر، کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی اس کا چہرہ کفن میں کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صحابہ کرام رو پڑے، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس کے بیٹے کو بلا کر کے فرمایا، اے جوان بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ اس لیے کہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ بار بار بگڑتا ہے، مست ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ جوان روتے ہوئے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ ہر نیک عمل کرتا تھا، ہر نیک کام میں آگے آگے رہتا تھا، مگر اس کا عیب یہ تھا جب نماز کا وقت آتا تو یہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، نماز کے وقت تو سو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو نماز میں سستی کرے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ مجھے بتاؤ صرف 10 منٹ کی نماز، ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم، کیوں ٹائم نہیں نکالی تھی؟ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں، سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ اللہ کے بندو نماز نہ پڑھو گے تو وبال کیا ہے، اور نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے، قبر سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ دولت کے گھمنڈ میں اللہ کو بھولنے والوں،
जवानी के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, हुस्न के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, किस घमंड में हो। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जमीन जायदाद, खेत खलियान के मालिक दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा। अपने नसीब का मत भूल, यानी कफन के सिवा तूने कुछ नहीं ले जाना। मौत आनी है। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। मौत की लटकती हुई तलवार एक दिन जरूर तुम्हारे जिस्म और रूह के रिश्ते को काट देगी, मेरे और जिस्म के रूह के रिश्ते को काट देगी। मौत सबको आएगी। मेरे अजीज, जब अल्लाह के महबूबों ने मौत का मजा चखा है तो मेरी और आपकी औकात क्या है, मेरी और आपकी हैसियत क्या है। खुदा के महबूबों ने मौत की लज्जत को चखा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर अल्लाहु अकबर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, फरिश्तों को भी मौत का मजा चखना है। बड़ी बात तो ये है एक दिन मौत को भी मौत का मजा चखना है। एक दिन मौत को भी मौत आएगी। अल्लाह के सिवा सबको मौत आएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह के सिवा सब फना होंगे, सबको मौत आएगी। हजरत काफी मुरादाबादी कहते हैं सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई तन का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। दुनिया कैसी सूनी हो जाएगी अगर पता करना है तो जरा 2-4 घंटे के बाद इस जलसागाह को आकर देखना। यहाँ लाइटिंग है, यहाँ लाइट है, उलमा है, नायबीन रसूल है, सादात है, इतना बड़ा मजमा, सारी बागो बहार यहाँ पर है। 2-4 घंटे के बाद आओगे तो कुत्ते लौटते नजर आएंगे। बिला तमसील जलसा खत्म, रौनक खत्म, दुनिया भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यहाँ जो है वो जलसे खत्म के बाद कुछ न कुछ तो रहेगा, मगर दुनिया ऐसी खत्म होगी कि कुछ नहीं रहेगा। खुदा की जात के सिवा सब फना हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह अकबर, रज़्ज़ाक को मत भूलो, रिज़्क के चक्कर में रज़्ज़ाक को मत भूलो, इज्जत के फरेब में इज्जत के मालिक को मत भूलो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अपने हाल पे रहम करो। मौत आनी है, जरूर आनी है। और अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों से भी कहता हूँ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फज्र की नमाज को तर्क करने वालों, नमाज को छोड़ने वालों, जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, वो कब्र जहाँ करवट लेने के लिए जगह भी नहीं है, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी है, न तकिया है न चादर है, कुछ नहीं है। एक कपड़ा है जिसे कफन कहते हैं, अगर अल्लाह राजी है तो ठीक, वरना वो कफन भी आग की चादर बन जाता है, वो कफन भी आग में तब्दील हो जाता है। हाय हाय, क्या बेबसी है मुर्दे की। अल्लाह अकबर, खाने के लिए घंटों लगा दिए, पीने के लिए घंटों लगा दिए, दोस्तों की महफिल के लिए घंटों लगा दिए, अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाला, अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाला, तो अल्लाह पाक का फिर क्या सजा देगा। मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, आपके मेरे सच्चे आका फरमाते हैं, बेनमाजी को जब कब्र में रखा जाता है तो इतना अंधेरा छा जाता है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। और आका फरमाते हैं उसकी कब्र में एक अज़दहा भेजा जाता है, उसका नाम भी मेरे आका ने बयान फरमाया। आका फरमाते हैं उसका नाम है शुजाउल अक़रा, शुजाउल अक़रा उसका नाम है। वो गंजा सांप है,
اتنا لمبا کہ 70 سال تک اگر کوئی گھوڑا کسی لمبائی میں دوڑایا جائے تو کتنا فاصلہ وہ گھوڑا طے کرے گا، اتنا لمبا وہ سانپ ہے، 70 سال اتنا لمبا، اور بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا ایک مرتبہ تو 1000 سال تک کہ اس کا زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کو چور چور کرے گا، اس کی ہڈیوں کے جوڑ کو چور چور کرے گا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات پہ ایمان لائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر کھیت کا بچھو ڈنک مارے ہم کتنا تڑپتے ہیں۔ کھیت کے بچھو کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کھیت کا سانپ اگر ہمیں کاٹ لے تو لوگ مر تک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ قبر کا سانپ، یہ کوئی خطیب نے نہیں کہا، کسی مقرر کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کبھی زبان ہی نہیں کھولتے۔ ان کی شان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طبیعت سے کبھی نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ سوچو، جب کھیت کے سانپ اور بچھو کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا مسلط کردہ سانپ جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع الاقرا، اس کا حال یہ ہے، 1000 سال تک اس کا زہر جسم میں جو وہ گھومے گا اور جسم کی ہڈیوں کو توڑ دے گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی ڈستا تو ہمارے لیے تباہی لاتا، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ نہیں ڈسے گا۔ اگر فجر نہیں پڑی تھی تو ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑی تھی عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑی تھی مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑی تھی عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑی تھی اللہ اکبر پھر سے فجر تک ڈستا رہے گا، یعنی 24 گھنٹے وہ ڈستا ہی رہے گا۔ اور میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، بے نمازی پر یہ عذاب 1 2 4 دن نہیں رہے گا، فرمایا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی بے نمازی کے لیے اس عذاب کی وعید ہے۔ یا اللہ جب تک چاہے اس کو عذاب دے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، ایک ڈنک اگر کھیت کے بچھو اور سانپ نے مار دیا ہم اس کو برداشت نہیں، کیوں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں وقت نکالنا پڑتا ہے۔ آپ اگر جلسے میں نہ آنا چاہتے نہیں آ سکتے، تو بے شمار لوگ ہیں جو آپ کے گاؤں میں رہتے